پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں شدت آ گئی۔ مسلم برادر ملک آذربائیجان کے تابڑ توڑ حملے جاری۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق آذربائیجان نے آرمینیا کے 300 سے زائد ٹینکس، 5 ڈرونز اور 3 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ نگورنو کاراباخ غیر مسلم قوتوں کا قبرستان ثابت ہوا۔ آرمینیا کو یورپ اور روس کی حمایت کے باوجود بدترین شکست کا سامنا ہے۔ آذری فوج بھرپور جنگی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذری صدر ہمہ وقت اپنی عوام اور عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے اہم پیغامات دے رہے ہیں۔ ان کے ایک حالیہ بیان نے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر رکھی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری لڑائی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت خطے میں ایک خونی جنگ جاری ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ پر جاری جنگ میں آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے اور اب تک کئی دیہات اور علاقے آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے گئے ہیں۔ جنگ دن بدن طول پکڑتی جا رہی ہے اور آرمینیا بضد ہے کہ وہ علاقے نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز آذری صدر الہام علیوف نے کہا کہ آرمینیا اگر مذاکرات اور مقبوضہ علاقوں سے انخلاء کے وعدے پورے کرے تو طویل جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ جاپان کی ایک اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے الہام علیوف نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بالائی کاراباخ کے مسئلے پر بات چیت کی دعوت دی ہے۔ بالائی کاراباخ میں امن فوج کی تعیناتی کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آذربائیجان خود اپنے اصول وضع کرے گا۔ ترکی ہمارا قریبی اتحادی ملک ہے جس کی منسک گروپ میں شرکت ہمیں گوارا ہوگی۔ علاوہ ازیں کاراباخ میں عوامی رائے دہی کا مطالبہ آذربائیجان مسترد کر دے گا، کیونکہ ایک سازش کے تحت وہاں آرمینیائی نسل کے افراد کو بسایا گیا جن کی اکثریت اس علاقے پر قابض ہے۔ آذری صدر کے اس بیان پر عالمی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچل پیدا ہو چکی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آذربائیجان ایک طرف میدان جنگ میں فتح یاب ہو رہا ہے تو دوسری جانب مغربی قیادت کو مذاکرات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، جس پر یہود و نصارہ پریشان ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں جنگ کے تازہ ترین احوال پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان نے آرمینیا کے ساتھ جاری جنگ میں اب تک 95 گاؤں، 1 قصبہ اور 3 شہر آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے ہیں۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ گزشتہ روز آرمینیائی قبضے سے مزید 24 دیہات اور 1 شہر کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جنگ میں اب تک مجموعی طور پر 95 گاؤں، 1 قصبہ اور 3 شہر آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروائے جا چکے ہیں، اور جنوبی قفقاز میں تب تک امن و سلامتی نہیں ہو سکتی جب تک آرمینیا جارحیت بند نہ کرے اور آذربائیجان کے مقبوضہ علاقے آزاد نہ کرے۔ جبکہ آذربائیجان کے ایک اور اہم حکومتی عہدیدار نے یہ بیان بھی جاری کیا ہے کہ آذری فوج نے اب تک آرمینیا کے 300 سے زائد ٹینکس، 5 جدید ترین جنگی ڈرونز اور 3 جنگی طیارے تباہ کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار پر آرمینیا کی جانب سے فی الوقت کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آذری حکام کی جانب سے پیش کردہ اعداد و شمار درست ہیں، جبکہ آرمینی حکام رفتہ رفتہ جنگ میں شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ آرمینی وزیراعظم اور دیگر حکومتی اراکین کی جانب سے جاری کردہ بیانات بتلا رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو میدان جنگ میں بدترین شکست اور ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ یہاں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق نگورنو کاراباخ کی لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترکی اور روس کے شامل ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آذربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا پر الزام عائد کیا کہ اس نے آذربائیجان میں کئی مقامات پر بیلسٹک میزائلز داغے ہیں۔ ان میزائل حملوں میں آذربائیجان کے شہروں کبالہ، سیازد اور کردہ میر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام ترین شہر نگورنو کاراباخ کے جنگ زدہ علاقے سے بہت دور ہیں۔ دوستو، دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان کے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے دروغ گوئی قرار دے دیا ہے۔
آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشینیان نے بدھ کو ایک اہم بیان جاری کیا کہ آذربائیجان کے نگورنو کاراباخ میں فوری ہتھیار ڈالنے کے جارحانہ موقف کے باعث سفارتکاری کی گنجائش کم ہو گئی ہے۔ اب ایسا کوئی راستہ باقی نہیں ہے کہ نگورنو کاراباخ کا معاملہ سفارتکاری سے حل ہو سکے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آرمینیا کے رہنما الزام عائد کر رہے ہیں کہ ترکی نے آذربائیجان کو نگورنو کاراباخ پر حملے اور جنگ بندی کے خاتمے پر اکسایا۔ ترکی بھی، جو کہ نیٹو کا رکن ہے، اپنے اتحادی آذربائیجان کے اس موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اس خطے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی سفارتی سطح پر بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ترکی نے حالیہ برسوں میں آذربائیجان کو طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے راکٹ اور ڈرونز فراہم کیے ہیں۔ ان میزائلز اور ڈرونز کو اس لڑائی میں آذربائیجان کی آرمینیا پر برتری بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائی نے گزشتہ دنوں خبردار کیا تھا کہ اگر آذربائیجان نے درخواست کی تو ترکی اپنی فوج آذربائیجان بھیجنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نشریاتی ادارے CNN ترک کو ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور ترکی کے فوجی تعاون کے معاہدے موجود ہیں۔ اگر آرمینیا نے ناقابل قبول اقدامات کیے اور آذربائیجان نے ترکی سے فوج بھیجنے کی درخواست کی تو ترکی فوج بھیجنے میں نہیں ہچکچائے گا۔ دوسری جانب آرمینیا میں روس کا فوجی اڈہ موجود ہے، جبکہ روس بھی اپنے اتحادی آرمینیا کا تحفظ کرنے کا پابند ہے۔ البتہ اب تک روس نے اس تنازع میں متوازن حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ماسکو نے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار کر رکھے ہیں، جبکہ ترکی سے بھی کسی قسم کے ٹکراؤ سے گریز کیا۔ روس کے سیاسی رہنماؤں نے ماسکو پر زور دیا کہ روس کو آرمینیا کی حفاظت کے لیے فوجی مداخلت کرنی چاہیے۔ البتہ ماسکو نے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس تنازع کے پرامن حل کے علاوہ کوئی متبادل راستہ نہیں۔ تاہم اب خبر یہ ہے کہ روس بھی جارحانہ اقدامات کا سوچ رہا ہے۔ یوں ترکی اور روس کے درمیان براہ راست ٹکراؤ ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ دوستو، اس خون ریز جنگ کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا ترکی کو گھیرنے کے لیے مغربی طاقتوں کی جانب سے یہ پلان ترتیب دیا گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ کمنٹ کر کے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔